الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس پربہار اجلاس میں آپ سبھی حضرات تشریف لائے. خداوند قدوس آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے. سرزمین سناول میں یہ نورانی محفل اور یہ نورانی بزم اس علاقے کے لیے خصوصاً اور ساری دنیا کے لیے عموماً ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. یقیناً آپ اس نورانی بزم سے بہت ہی مسرت اور خوشی محسوس کر رہے ہیں. شاعر اسلام نے ابھی آپ کے جذبات کو للکارا ہے. قرآن کریم کے حوالے سے آپ کے دلوں کو دستک دیا ہے. خداوند قدوس آپ کے جذبات کے مطابق آپ کی زندگی کو ڈھال دے. کہیے آمین. معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول بھی کرنا ہے، اور یہ کوئی مشاعرے کی مجلس نہیں، اس لیے داد بھی دائرے میں رہ کر کے دینا ہے. نوجوانوں کا یہ اچھل کود کر کے داد دینا ہمارے اکابرین کی مجلس کے آداب کے خلاف. اس لیے یہ داد دینے کا انداز صحیح نہیں. آپ سبحان اللہ کہیے، لیکن یہ اچھلنا اور کودنا یہ مناسب بات نہیں. آپ سبحان اللہ کہیے، ماشاء اللہ کہیے، لیکن یہ اشتعال اور یہ اچھال یہ مناسب نہیں. ہم مشاعرے کی مجلس نہ بنائیں،
یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پر ایک نورانی محفل ہے اور نورانی نظم ہے، اس لیے آداب کو ملحوظ رکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ قرآن کا ماحول ہے اور قرآن کی نسبت پر یہ اشعار ہیں اور قرآن کی نسبت پر یہ آپ کا اجتماع ہے۔ یہ حفاظ کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا حفظ کیا، قرآن پاک کی دولت کو اپنے سینے میں سمویا ہے، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے۔ ابھی علماء کرام تشریف لائیں گے اور مجھ فقیر اور ناچیز سے قبل حضرت مولانا چترویدی صاحب نے بھی آپ کے سامنے پرمغز باتوں سے آپ کے جذبات کو للکارا ہے، اور ہمارے بزرگ مفتی عقیل الرحمان صاحب اور استاد الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ ہم اپنی مجلس کو آقا کی نسبت پر بڑے ادب کے ساتھ مرتب کریں گے۔ بے ادبی اس محفل کے لائق نہیں ہے، اس لیے ذرا داد دینے میں ہمیں ادب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ معزز بزرگوں، یہ وہ کلام جس کلام کو بچوں نے حفظ کیا ہے، وہ قرآن مقدس جس قرآن مقدس کو ان طلبہ عزیز نے اپنے سینوں میں سمویا ہے، یہ قرآن آپ سے کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے جو سیدھے راستے کی طلب، جو سیدھے راستے کی تڑپ، جو سیدھے راستے کی جستجو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے جن کے دلوں میں تڑپ ہوگی، جن کے دلوں کے اندر لگن ہوگی، اور قرآن انہی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنے گا جن کے اندر لگن ہوگی، جن کے اندر تڑپ ہوگی۔ شاعر کے اشعار کا خلاصہ، مقررین کی تقریروں کا خلاصہ تو یہ ہے کہ بزرگوں اور نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم اپنی زندگی کو قرآن مقدس کے مطابق ڈھالیں۔ انسانوں کے سامنے صرف دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے شیطان کا اور دوسرا راستہ جو نجات کا راستہ ہے وہ اسلام کا راستہ ہے۔ ساری انسانیت کو یہ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں تمہارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں، ایک اسلام کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ اگر تم اسلام کا راستہ اپناؤ گے تو تمہاری دنیا بھی چمکے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور شیطان کا راستہ اپناؤ گے تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ اٹھاؤ گے۔ وہ قرآن مقدس جس قرآن مقدس کو ان بچوں نے پڑھا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، وہ قرآن آپ کے دلوں کو دستک دیتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، یہ ایک مومن کے لیے بہترین تحفہ اور زیور ہے۔ اور انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری چیز انسان سے ڈرنے لگتی ہے، اور جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو ساری دنیا انسان کو ڈرانے لگتی ہے۔ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اپنے دلوں کے اندر سموئے۔ قرآن اسی بات کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ہمارے لیے، ہماری عملی زندگی کے لیے نمونہ مثال ہے، جنہوں نے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اپنے دلوں میں داخل کر کے دنیا والوں کے سامنے اپنی غیرت، اپنی صداقت اور اپنی للہیت اور اپنے اخلاص کا لوہا منوایا۔ اپنی صداقت کی بنیاد پر، اپنی للہیت کی بنیاد پر، اپنے اخلاص کی بنیاد پر دنیا میں اعلیٰ ترین انسان اور اعلیٰ ترین انسانوں کا نمونہ بن کر کے ظاہر ہوا۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، جب ایک ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا کی ساری چیزیں ان سے ڈرتی ہیں، اور جب انسان اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز سے وہ ڈرنے لگتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال شیخ سعدی نے اپنی کتاب دوستہ کے اندر دی ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں فرمایا ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک جنگل میں گیا، اس جنگل میں جب گیا دیکھا کہ ایک شیر پر ایک آدمی سوار ہو کر کے آ رہا ہے۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ ایک انسان اور شیر کی پیٹھ پر سوار ہو، یہ شیر انسان کے لیے رام بن جائے، یہ شیر انسان کا تابعدار بن جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات۔ شیخ سعدی نے دیکھا کہ شیر کی پیٹھ پر انسان سوار، بڑا تعجب ہوا، شیخ سعدی کو بڑا تعجب ہوا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، چنا حال ازاحال برمن نشاست کہ ترسیدنم پائے رفتن بے باس، کہ جب میں نے شیر کی پیٹھ پر انسان کو سوار دیکھا تو میرے دل کے اندر ایک ڈر پیدا، میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ تو اس شیر پر سوار آدمی نے مخاطب ہو کر کے کہا، تبسم کنا دست بر لب گریف کہ سادی مدار ایچے دیدی شگیف۔ مسکراتے ہوئے اس شیر پر سوار آدمی نے کہا، اے سعدی تم جو منظر دیکھ رہے ہو اس سے تعجب مت کرو۔ کہا کہ تعجب مت کرو کہ انسان شیر پر سوار۔ آگے کہا، جو خسرو بفرمانے دار بود، کہا کہ جب انسان اللہ کے فرمان کا تابعدار ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر قربان ہوتا ہے، اپنے آقا کی سنتوں پر زندگی گزارتا ہے، تو کہا جو خسرو و فرمان داور بود، خدایش نگہ بانو یاور بود، تو اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے اور اس کا نگہبان ہوتا ہے۔ شیر پر سوار شیر نے کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ شیخ سعدی کو اس نے نصیحت کی کہ سنو، جب انسان اللہ کے فرمان کا تابع ہوگا، جب انسان اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے گا، جب انسان اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو تابع کر دے گا، تو وہ انسان اللہ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی بنیاد پر وہ مطمئن ہوگا، اس کے دل میں کسی کا خوف اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ فرمایا خدایش نگہ بانو یاور بود، کہ جب خدا کا فرما بردار انسان بن جاتا ہے تو خدا اس کا نگہبان اور محافظ بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن وقاص کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
جب ملکوں کو فتح کرتے ہوئے واپس تشریف لاتے ہیں اور اسلامی لشکر بھی واپس آتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایرانی آتش پرستوں کو بھی سبق سکھانا چاہیے، ایرانی آتش پرستوں کو اسلام کا سبق دینا چاہیے، اسلام کا پیغام سنانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن وقاص نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، لوگوں ہمیں ایرانی آتش پرستوں کو سبق سکھانا ہے۔ کہا کہ چلو ایرانی آتش پرستوں کو سبق سکھانے کے لیے جب چلتے ہیں راستے میں دریائے دجلہ پڑتا ہے۔ دریائے دجلہ اتھاہ سمندر، مواج پانی اپنی گود میں رکھتا ہے۔ یہ خبر جب ایران کے بادشاہ کو لگتی ہے، ایران کے بادشاہ کو جب خبر ملتی ہے کہ اسلام کے نام لیوا اور اسلام کے سپاہی ہمارے ملک میں آ رہے ہیں، درباریوں کو بلایا، مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو درباریوں نے مشورہ دیا کہ دریائے دجلہ کے پل کو اڑا دینا چاہیے، دریائے دجلہ کے پل کو منہدم کر دینا چاہیے۔ ایرانی بادشاہ نے مشورہ کیا، درباریوں نے مشورہ دیا کہ پل کو مٹا دینا چاہیے، پل کو منہدم کر دینا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ ایران نے مشورے کے مطابق دریائے دجلہ کے پل کو ہٹا ڈالا، دریا دجلہ کے پل کو مٹا ڈالا، منہدم کر دیا۔ جب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کو لے کر کے دریائے دجلہ کے قریب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ میں پانی موجیں مار رہا ہے، اتھاہ سمندر اپنا جوش دکھلا رہا ہے، اپنی روانی دکھلا رہا ہے، حضرت سعد بن وقاص نے ایک نظر اپنے سپاہ اور اپنی فوج پر ڈالی۔ آپ کا نظر ڈالنا یہ اشارہ تھا، اے اللہ کے دیوانوں، اے رسول اللہ کے مستانوں، کیا یہ پانی تمہارا نقصان کرے گا؟ کیا یہ اتھاہ سمندر تمہیں روک دے گا؟ تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ تمہارا جوش ایمانی تمہیں کیا کہتا ہے؟ تمہارا جذبہ کیا کہتا ہے؟ تمہارا ایمان تمہیں کیا دستک دیتا ہے؟ کیا یہ پانی تمہارے قدم کو روک دے گا؟ دشمن کے ملک میں گھسنے سے کیا تم رک جاؤ گے؟ سعد بن وقاص نے اپنی زبان سے نہیں بلکہ اشاروں سے کہا، اپنی فوج سے اشاروں سے گفتگو کی، اور یہ کہنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے۔ حضرت سعد بن وقاص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ کے اندر دوڑا دیا۔ سعد بن وقاص کے اس عمل کو دیکھ کر کے اسلامی فوج نے اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر تڑپا دیا۔ تاریخ میں نوٹ کیا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص نے جب اللہ کا نام لے کر دریا کے اندر اپنے گھوڑے کو دوڑایا ہے، آپ کے پیچھے آپ کی فوج نے، آپ کے ساتھ آپ کے جانساروں نے، رسول اللہ کے دیوانوں نے، اللہ کے مستانوں نے اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ تاریخ نے اپنے صفحات کے اندر آب سر سے نوٹ کیا ہے کہ کسی گھوڑے کا پیر تک نہیں نقصان میں پڑا اور نہ پیر زمین میں دھسا، بلکہ جہاں گھوڑے تھک جاتے تھے زمین اوپر آ جاتی تھی، اور وہ بڑی مستانگی کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ دریا کے پانی سے، متلاطم پانی سے اور موج رواں سے گزرتے ہوئے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تاریخ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے، اور جاتے جاتے ایک صحابی اور ایک سپاہی کا پانی کا پیالہ پانی کے اندر گر جاتا ہے، دریا کے اندر گر جاتا ہے۔ جب دریا کے پار چلے جاتے ہیں تو وہ صحابی اور وہ سپاہی، وہ اسلامی فوجی میں سے ایک فوج، وہ کہتا ہے مخاطب ہو کر، اے دریا تیری مثال تاریخ کے اندر نوٹ ہونے والی ہے، تیرا یہ عمل، تیرا یہ طرز تاریخ میں آب زر سے لکھا جانے والا ہے۔ میرے پیالے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میرا پیالہ مٹی کا پیالہ ہے، تیرے دامن کے اندر گھس گیا ہے، پانی کے سمندر کے اندر میرا پیالہ دفن ہو
ہو گیا ہے، میں جان رہا ہوں کہ میرا پیالہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا ہے، لیکن مسافر کی ادنا سے ادنا شے بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے، ادنا سے ادنا چیز بڑی قیمت رکھا کرتی ہے۔ میرا پیالہ واپس کر دے، میرا پیالہ مجھے واپس کر دے، تیرا یہ فعل، تیرا یہ طرز عمل تاریخ کے اندر نوٹ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، آخر اس صحابی کی زبان کے اندر کون سی تاثیر تھی؟ آخر اس صحابی کے منہ کے اندر وہ کون سا کلام تھا؟ آخر اس صحابی کے سینے کے اندر کون سا دل تھا کہ کس دل سے اور کس زبان سے اس صحابی نے یہ بات کہی، اے پانی، اے اتھاہ سمندر، اے متلاطم پانی، اے مواج سمندر، تو میرے حقیر پیالے کو واپس کر دے۔ میرے پیارے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن مسافر کی ہر شے قیمتی ہوتی ہے۔ تاریخ نے نوٹ کیا ہے، جب اس صحابی نے اپنی زبان سے یہ کلام نکالا ہے، اے متلاطم سمندر، اے موج مارنے والا پانی، میرے حقیر پیالے کو تو اپنے دامن سے نکال کر باہر پھینک دے۔ خدا کی قسم، جب صحابی نے یہ آواز نکالی اپنی زبان سے، اس پانی نے اس صحابی کے مٹی کے پیالے کو نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ تاریخ کے اندر یہ بات آب سر سے لکھی ہوئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر تو اللہ کا ہو جائے گا، اگر تو محمد کا دیوانہ بن جائے گا، اگر تو اسلام کا شیدائی بن جائے گا، اگر تو اللہ کے حکموں پر چلے گا، تو من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، معافی چاہتے ہوئے کہوں گا، جو چہرے میرے سامنے بہت سے نظر آ رہے ہیں، میرے محبوب اور میرے ہی محبوب نہیں، دنیا کے محبوب، کائنات عالم کے محبوب، سرور دو جہاں کے محبوب، سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سردار دو جہاں، سرور انبیاء، سرور ایوا، اللہ کے محبوب، محبوب دو عالم سے اگر محبت کے آپ دعوے دار ہیں، معافی سے کہوں گا یہ چہرہ تو رسول اللہ پسند نہیں کریں گے۔ کون سا چہرہ؟ جن چہروں میں یہ داڑھیاں نہیں ہیں۔ آج آپ تہیہ کیجئے کہ آپ آج اس سرکار دو جہاں کی بزم کے اندر ہیں، آپ اس نورانی محفل کے اندر ہیں، جب آپ اس جوش اور ولولے سے داد دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ آج یہ تہیہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم عشق رسول میں، ہم اللہ کے رسول کی دیوانگی میں، اللہ کے رسول کی محبت میں داڑھیاں رکھیں گے۔ کہیں وہ لوگ کہ انشاءاللہ داڑھیاں رکھیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ عشق اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ میرے نوجوانوں، صرف داد دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اور میں یہ بھی کہوں گا جنس پہنے ہوئے جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ میرا رسول آپ کی اس لباس سے بھی راضی نہیں ہوگا۔ میرا رسول اور دنیا کا پیغمبر محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لباس سے بھی راضی نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ اتنی مستی کے ساتھ داد دینے آئے ہیں تو آپ کو رسول اللہ جیسا چہرہ بھی بنانا ہوگا، آپ کو رسول اللہ جیسا لباس بھی اپنانا۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اسلام ضمانت لیتا ہے کہ تم آؤ، خدا کے حکموں پر زندگی گزارو، رسول اللہ کے طریقوں پر زندگی گزارو، تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، اللہ تمہیں جنت کے اندر ڈالے گا۔ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، یہ ساری کائنات کا مذہب ہے، یہ ساری دنیا کا مذہب ہے، یہ سارے انسانوں کا مذہب ہے۔ یہ اسلام سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ کہا اگر نجات چاہتے ہو، مولانا روم نے کہا گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن
فتن. اگر کامیابی چاہتے ہو تو قرآن جیسی کتاب کو پڑھنا پڑے گا. کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ؟ کامیابی چاہتے ہیں تو مجمع تو بہت بڑا نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں کہ سورہ یاسین شریف سنا دو آپ اور تجوید کے ساتھ سنا دو. یہ حفاظ تو یہاں بیٹھے ہیں, قرآن تو یہاں بیٹھے ہیں. میں کہوں کہ آپ نجات چاہتے ہیں, آپ کامیابی چاہتے ہیں, آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ قرآن آپ کے پاس ہے. یہ وہ کتاب جس کتاب کی دنیا نے کوئی مثال نہیں پیش کی ہے. یہ وہ کلام ہے جس کلام کی مثال دنیا کے اندر ملتی رہی ہے. میں آپ سے کہوں گا کہ سورہ فاتحہ کو تجوید کے ساتھ پڑھ کر کے سناؤ. آپ سورہ فیل کی تلاوت تجوید کے ساتھ کر کے دکھائیے. وہ قرآن جس قرآن کو ان بچوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے, وہ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کو ترتیل سے پڑھو, قرآن کو ترتیل سے پڑھو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے کوئی 10ویں میں, کوئی 12ویں میں پڑھ رہے ہوں گے, کوئی گریجویشن کیا ہوا ہوگا, کوئی کالج کر رہا ہوگا, کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوگا. ذرا سناؤ تو سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ. میرے بھائیوں, یہ ڈوب مرنے کی بات ہے. وہ قرآن جو قرآن ضمانت لیتا ہے, اے انسانوں میں تمہاری نجات کے لیے آیا ہوں, میں تمہارے فلاح کے لیے آیا ہوں, میں تمہاری کامیابی کے لیے آیا ہوں. یاد رکھنا, تم میرے الفاظ کو اپنے سینوں میں محفوظ کرو گے اور میرے الفاظ کے مطابق احکام کو اپنی زندگی میں لاؤ گے. تم اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق یعنی قرآن کے ارشاد کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو گے, تب کامیاب ہوگے. یاد رکھو تو کہاں گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقر آزیستن. سب سے پہلے قرآن کے الفاظ کو صحیح کرنا ضروری ہے, قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. میں دعوے کے ساتھ کہوں گا کہ مجمع میں علماء, حفاظ اور قراء کے علاوہ 1% ایسا ہوگا کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھ سکے گا. 99% غلط ہیں, ان کا قرآن صحیح نہیں ہے, ان کی تجوید صحیح نہیں ہے. آپ کو کہوں میں کہہ کر کے گستاخی نہیں کروں گا, لیکن میں پڑھ کر کے ذرا سنا دیتا ہوں. نماز کہتی ہے کہ تم میرے اندر قرآن کو پڑھو. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, الحمد چھوٹے ہاتھ سے, الحمد للہ رب العالمین. چاہے عورت ہو, چاہے مرد ہو, چاہے جوان ہو, چاہے بوڑھا ہو, وہ ہاں نہیں ادا کرتا, وہ کہتا الحمد. اس کی نماز صحیح ہوگی. وہ کہتا ہے الم تر کیف فعل. آپ جماعتوں میں جاتے ہیں نا, تعلیم کا حلقہ لگتا ہے, قرآن کا حلقہ لگتا ہے, اس حلقے میں کیا سیکھتے آپ؟ اس میں سکھایا جاتا ہے کہ پڑھیے الم تر کیف فعل ربک, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور آپ کہتے ہیں الم تر کیف فعل. نہ آپ کی عین ادا ہو رہی ہے, نہ آپ کی شین ادا ہو رہی ہے, نہ آپ کی ہاں نکل رہی ہے. آپ کا قرآن صحیح نہیں تو آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ آپ کی نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ان بچوں نے مدرسے کی ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر کے, کھچڑی کھا کر کے اور روکھے سوکھے کھانوں کو کھا کر کے تجوید کو صحیح کیا, قرآن کو صحیح کیا, تب ان کا قرآن صحیح ہوا, تب ان کی نماز صحیح ہوئی. یاد رکھیے, اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہم سناول والے 11 بچوں کو حافظ بنا کر کے نجات پا جائیں گے, ہمارا قرآن صحیح ہو چاہے نہ ہو, ہم تلاوت کر لیں الف لام میم ذالک الکتاب. آپ تلاوت کر لیں ذالک الکتاب, اور ان بچوں کو کہتے ہیں ذالک الکتاب. صحیح تو کرا دیا آپ نے مال تو خرچ کیا, آپ نے اپنی جان تو لگا دی مال کمانے میں, مال کو مدرسہ معینیہ میں دیا تو ضرور آپ نے. ان بچوں نے قرآن تو صحیح کیا, آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا ان بچوں کے قرآن پڑھ لینے سے آپ کا قرآن صحیح ہو جائے گا؟
کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو. ہر کے ایک بچے نے قرآن حفظ کر لیا، قرآن کو تجوید سے پڑھ لیا تو آپ کے اوپر سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. آپ کو بھی سورہ فاتحہ سے ہی کرنا ہوگا، آپ کو بھی سورہ فیل سے ہی کرنی ہوگی، آپ کو بھی سورہ اخلاص سے ہی کرنی ہوگی. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس. عجیب تماشا ہے صاحب، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. یہ تماشا ہے قرآن کے ساتھ، یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ، یہ کھلواڑ ہے قرآن کے ساتھ. کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن کا لفظ صحیح نہیں ہے، قرآن کا لفظ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن دامن پکڑ لیں گے. تو محمدی بنتا تھا، تو عاشق رسول بنتا تھا، تو دیوانے رسول کا گیت گاتا تھا، دبانگ دہل کہتا تھا میں عاشق رسول ہوں. آپ کھولیے سورہ فرقان 19ویں پارے کے اندر قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ سلطنت اس دن صرف اللہ کے لیے سچی ہوگی، بادشاہ اس دن صرف اللہ کی سچی ہوگی. یعنی قیامت کے میدان میں اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہوگا. اس دنیا میں ضلع کا مالک کوئی اور ہے، صوبے کا مالک کوئی اور ہے، ملک کا مالک کوئی اور ہے، لیکن کہا سنو اے میرے بندو سنو، میدان قیامت میں صرف میری بادشاہت ہوگی، میدان قیامت میں صرف میری سلطنت ہوگی، میدان قیامت میں صرف میں حاکم رہوں گا، ونلی ون میں حاکم رہوں گا، میرے علاوہ کسی کا نہیں چلے گا. فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن، اور آگے فرمایا وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ قیامت کا دن گناہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہوگا. فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن گناہگار آدمی افسوس کے مارے اپنی انگلی کو چباتے چباتے اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا. افسوس ہوگا ہم نے نماز چھوڑی، ہم نے روزہ چھوڑا، ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑی، ہم نے گناہ کیا، ہم نے آقا کی سنت چھوڑی، ہم نے روزے کی پرواہ نہیں کی، ہم نے نماز کی پرواہ نہیں کی، ہم نے تلاوت کی پرواہ نہیں کی، ہم نے فلاں کو گالی دیا ہے، ہم نے فلاں کو مارا ہے، ہم نے فلاں کو ستایا ہے، ہم نے فلاں کی زمین لوٹی ہے، ہم نے فلاں کا مال لوٹا ہے. وہ گناہگار افسوس کے مارے اپنی انگلی کو چباتا چباتا اپنے ہاتھ کو چبا دے گا، کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ اپنا راستہ اپنا لیا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول کی سنت پر عمل کیا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول کا طرز زندگی اختیار کیا ہوتا. افسوس کرے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو ساتھی اور دوست نہ بنایا ہوتا، جس نے مجھے قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دی، جس نے مجھے نماز نہیں پڑھنے دی، جس نے مجھے روزہ نہیں رکھنے دیا، جس نے مجھے جھوٹ بلوایا، جس نے مجھے غیبت کرائی، جس نے مجھے چغلخوری کرائی، جس نے مجھے گناہوں میں ملوث کر دیا. کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بے شک قرآن جیسی نصیحت کے آ جانے کے بعد مجھے اس نے گمراہی میں مبتلا کر ڈالا. اور آگے کی آیت سنیے، اللہ فرماتا ہے وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکایت کریں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ میری اس قوم نے قرآن کی تلاوت کو بھی چھوڑا، قرآن کے معنی کو بھی سیکھنا چھوڑا، قرآن کے حکموں پر عمل کرنا چھوڑا، قرآن کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چھوڑ دی، نمازوں کو چھوڑتا رہا، روزوں کو چھوڑتا رہا، اور
محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارتا رہا تو محبوب دو عالم شکایت کریں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے دنیا کے مالوں میں، دنیا کے جاہو جلال میں مشغول ہونے والوں، قرآن کہتا ہے سورہ شورى میں 25ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. کہ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا تو اللہ تعالی آخرت کی کھیتی میں اضافہ پر اضافہ کرے گا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں سے اس کو تھوڑا دے گا، دنیا میں سے اس کو تھوڑا دے گا. آخرت کی کھیتی طلب کریں گے تو اللہ اضافہ پر اضافہ فرمائے گا، اور جب دنیا کی کھیتی طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا دے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ منقول ہے اس پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جاہل ملا اور وہ ساتھ چلنے لگا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے شخص تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ مت چلو، تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے اور میرے انداز کے مطابق تم کام نہیں کر پاؤ گے، اس لیے تم میرے ساتھ مت چلو. اس جاہل نے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ جو کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جب تم میرے کہے پر کرنے کا اقرار کرتے ہو تو چلو میرے ساتھ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے تو آگے چل کر کے ایک گاؤں آیا، بستی آئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے شخص مجھے بھوک لگی اور تجھے بھی لگ رہی ہوگی، جاؤ اس بستی میں جا کر کے لوگوں سے کہنا کہ ہم دو مہمان ہیں، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، ذرا ہمیں کھانے کے لیے کچھ روٹی دے دو. وہ جاہل گیا اور جا کر بستی والوں سے ملاقات کیا اور ملاقات کر کے کہا کہ بھئی ہم دو مہمان ہیں، ہمیں کچھ روٹی دے دو کھانے کے لیے. تو گاؤں والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ 3 روٹیاں ہیں باجرے کی، لے جائیں. وہ 3 روٹیاں لے کر کے جاہل چلا. راستے میں ٹفن کھول کر کے دیکھا تو 3 روٹیاں ہیں. اس نے سوچا کہ 3 روٹیاں ہیں تو ہمارا اور ان کا حصہ 1.5 بنے گا، اس لیے ایسا کرو کہ 1 روٹی کھا لو. 1 روٹی خود کھا لیا. تھا بھی 5-6 فٹ کا نوجوان، کہا کہ 1 روٹی کھا لو تاکہ 1 روٹی اور مل جائے گی تو پیٹ بھر جائے گا. 1 روٹی اس نے کھا لیا اور 2 روٹیاں جا کر کے حوالے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ملی؟ کہا کہ 2 روٹیاں. کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد جانوروں کا ایک ریوڑ گزر رہا تھا جس میں ہرن تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو آواز لگائی، اے ہرن اللہ کے واسطے تو ادھر آ جا. ایک ہرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کو ذبح کیا اور اس کی ایک ٹانگ کاٹ کر کے گوشت بنایا. گوشت تیار کرنے کے بعد کہا کہ چل ٹفن کھول، 1 روٹی تو لے اور 1 روٹی میں کھاتا ہوں، یہ گوشت ہے کھا لے. وہ دل میں پچھتانے لگا کہ اگر میں وہ روٹی نہیں کھاتا تو گوشت کے ساتھ 1.5 روٹی کھاتا تو مزہ آتا، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ، کھا تو چکا تھا. وہ کھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا اس ہرن سے جس کو ذبح کر دیا تھا، اے ہرن اللہ کے واسطے زندہ ہو جا اور تو اپنے ریوڑ میں چلا جا. وہ ہرن زندہ ہو گیا اور اپنے ریوڑ میں چلا گیا. یہ منظر جب اس جاہل نے دیکھا تو کہا کہ آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ آپ نے ایک ہرن کے ریوڑ کو آواز دیا، وہ ہرن آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت آپ نے بھی کھایا، مجھے بھی کھلایا، اور پھر اس کو آپ نے کہا زندہ ہو جا اور اپنے ریوڑ میں چلا جا. اس نے کان کھٹکھٹایا اور وہ ریوڑ میں جا کر کے مل گیا. آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. کہ اچھا تم کو میری ولایت کا یقین ہو گیا؟ جب میری ولایت کا یقین ہو گیا تو ذرا بتا کہ روٹیاں کتنی تھی؟ کہتا روٹیاں تو 2 ہی تھی. اچھا
کہا کہ ٹھیک ہے چلو اور آگے سفر ہوا. آگے چلتے چلتے جب آگے جاتے ہیں تو راستے میں دریا پڑا. دریا کو پار کر کے دوسری بستی میں جانا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں جہاں جہاں قدم رکھوں گا تم بھی وہی قدم رکھنا, تم بھی دریا پار ہو جاؤ گے. تو اس نے اقرار تو کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے جانے لگے, اپنا قدم پانی پر رکھتے رکھتے پار ہونے لگے, تو اس کو ڈر ہوا کہ مجھے تیرنا تو آتا نہیں, میں تو ڈوب جاؤں گا. نبی کی بات پر اس کو یقین ہوا نہیں, وہ پیچھے رہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آگے پار ہو گئے, مڑ کر کے دیکھا تو شخص نہیں, ارے تو پیچھے کیوں رہ گیا؟ تو کہا کہ میں تو صرف ڈوبنا جانتا ہوں, تیرنا نہیں جانتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئے, اچھی طرح سمجھایا کہ دیکھو میں جہاں جہاں قدم رکھوں گا تم وہی قدم رکھنا اور پھر آگے بڑھنا. ذرا بھی شک و شبہ نہ کرنا کہ میں ڈوب جاؤں گا, میری بات کا یقین رکھو, تم ڈوبو گے نہیں. کہا کہ اچھی بات. اب کی بار اس نے ان کی بات پر عمل کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آگے جاتے رہے اور ان کے قدم قدم سے ملا کر کے وہ بڑھاتا رہا اور راستہ پار ہو گیا, دریا پار کر گیا. جب دریا پار ہو گئے اس کے بعد کہتے ہیں آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی معلوم ہوتے ہیں. کہا کہ کیسے؟ کہ آپ کو پانی نے راستہ دے دیا, آپ پانی کا سفر کر کے دریا پار کر گئے اور آپ کو ذرا بھی گزن نہیں پہنچی, آپ کو تکلیف نہیں پہنچی اور آپ نے مجھے بھی دریا پار کر دیا. تو یہ تو بہت بڑے کمال کی بات, یہ تو ولی ہی کر سکتا ہے کوئی. کہا کہ اچھا جب تم کو میری ولایت کا یقین ہو گیا تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ کہا کہ روٹیاں تو 2 ہی تھی. پھر چھوٹ پڑا کہ روٹیاں تو 2 ہی تھی. کہا کہ اچھا, کہا کہ چلو آگے سفر ہوتا ہے. چلتے چلتے جنگل آیا. جب جنگل میں گئے تو جنگل میں جاتے ہی سونے کی 3 اینٹیں نظر. اس کی بھی نظر پڑی. اس نے سوچا کہ ہر جگہ 50-50 ہوتا ہے تو یہاں بھی ہمارا حصہ 1.5 ہوگا. سونے کی 1.5 اینٹ مجھے ملے گی اور 1.5 اینٹ ان کو ملے گی. تو اب ایسا کرو, اب ولی سلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سونے کی اینٹ لو اور اب کیا ضرورت ہے ولی کی؟ سونے کی اینٹ مل ہی گئی, 1.5 اینٹ جس سے آئے گی, یہ دل میں سوچا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا 1.5 اینٹ میری ہوگی اور 1.5 اینٹ آپ کی ہوگی, یہی تو فیصلہ ہے. کہا کہ نہیں, 1 اینٹ تمہاری اور 1 اینٹ میری. کہا پھر تیسری اینٹ کس کی؟ کہا کہ جس نے تیسری روٹی کھائی. کہا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہا کہ وہ تو میں نے ہی کھائی ہے. کہا کہ وہ تو میں نے ہی کھائی ہے. جب اپنا مقصد آیا تو اس نے اپنا راز اگل دیا. کہا کہ وہ تیسری روٹی تو میں نے کھائی ہے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جب تیسری روٹی بھی تو نہیں کھائی ہے, میں اپنی اینٹ بھی تجھے دیتا ہوں, یہ تینوں اینٹ سونے کی تو ہی رکھی. وہ بڑا خوش ہوا, تو بہت اچھی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سونے کی تینوں اینٹیں تم ہی رکھ لو اور لے جاؤ تم, میں اب اپنا راستہ اپناتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا اور اپنا راستہ اختیار کیا. اور وہ سوچنے لگا کہ 2 اینٹ تو لے جاتے لیکن تینوں اینٹیں کیسے لے کر کے جاؤں, یہ تو بڑی بھاری ہو گئی. یہ سوچتا رہا. 3 ڈاکو آ گئے. 3 ڈاکوؤں نے دیکھا کہ اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں. ان تینوں نے مل کر کے اس کو قتل کر دیا اور تینوں اینٹوں کو لے کر کے آپس میں تقسیم کر لیا اور بیٹھ گئے سکون کا سانس لینے کے لیے. اور مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کرو کہ بھوک لگی ہے, کوئی آدمی جائے شہر سے جا کر کے کچھ ناشتہ واشتہ لے کر کے آئے. ایک آدمی ناشتہ لینے کے لیے گیا. جب ناشتہ لینے کے لیے وہ شہر ہوٹل میں پہنچا, اس کے دل میں خیال آیا کہ ایسا کرو کہ اس سموسا میں اور اس لڈو میں زہر ملا دو تاکہ ان کو دے دوں کھانے کے لیے, وہ دونوں کھا کر کے لڑک جائیں اور سونے کی تینوں اینٹیں میری ہو جائیں. اس نے یہ خیال کر کے زہر ملا دیا اور ناشتے کا سامان جب لے کر کے پہنچا, جب تک ان لوگوں نے مشورہ کر لیا تھا کہ ایسا کرو جب وہ آئے گا تو اس کو قتل کر دینا, جب آئے گا تو اس کو قتل کر دینا ہے. ڈاکوؤں کے ساتھ روزانہ تو حادثہ ہوتا ہی رہتا, مواخذہ کون کرے گا ہمارا؟ کوئی کہے گا کہ کیسے مر گیا تو کہیں گے لوگوں نے مار دیا. اچھا, ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا تو اس کو قتل کر دینا ہے.
تو اس نے لا کر کے وہ سامان ناشتے کا دیا، اس کے آتے ہی ان دونوں نے مل کر کے اس کو قتل کر دیا، اور بڑے اطمینان سے ان دونوں نے ناشتے کا سامان کھانا شروع کیا۔ جب کھایا تو بھی کیا نتیجہ نکلا؟ یہ تینوں ڈاکو بھی مرے، وہ جاہل بھی مرا، یہ تینوں ڈاکو بھی مرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے دن جب واپس ہونے لگے تو دیکھا کہ 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کہا کہ یہ ہے دنیا۔ کیا ہے یہ ہے دنیا۔ قرآن کہتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نصیب لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اضافہ پر اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے گا ہم تھوڑا سا دیں گے، نؤتہ منہا۔ کہا یہ ہے دنیا، کہ دنیا کے چکر میں پڑو گے تو دنیا بھی ہاتھ نہیں آنے کی اور آخرت بھی چلی جائے گی۔ اس جاہل کے اپنا راز ظاہر کر دینے پر ایک اور واقعہ یاد آیا۔ حضرت آگے میں وقت آپ کا زیادہ لینا نہیں چاہتا۔ ایک راجا تھا، راجا وہ بیت الخلا گیا صبح صبح۔ بیت الخلا کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک بڑی اچھی بیر پڑی ہے۔ بیر تو جانتے ہیں نا، کوئی لندن کے تو ہے نہیں، آپ بیر تو سمجھتے ہی ہوں گے۔ خوبصورت اور پکا ہوا بیر پڑا ہوا تھا، تو بیر دیکھ کر کے راجا کا دل للچایا۔ اس نے سوچا کہ ابھی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اس نے بیر اٹھایا اور دھو کر کے صاف کر کے بیر کو کھا لیا، بیر کھا لیا۔ اس کے بعد نہایا دھویا، ٹیپ ٹاپ میں اپنے آپ کو لے آیا۔ وہ دربار کا وقت ہوا، دربار شاہی میں جب وہ جانے لگا اور اپنے دربار میں بیٹھنے کی اور درباری کارروائی کی تیاری ہونے لگی، تو تیاری سے پہلے تھوڑا سا ناچ گانا ہوتا تھا۔ ناچ گانا ہونے لگا تو ایک گانے والی عورت سامنے آئی، تو گانے کے لیے اس نے سب سے پہلی جو بہر اٹھائی اور سب سے پہلا شعر جو گانا شروع کیا، اس نے کہا راجا جی میں کہہ دوں گی۔ اس نے کہا کہ راجا جی میں کہہ دوں گی۔ جب اس نے گانا شروع کیا راجا جی میں کہہ دوں گی، تو راجا کو بڑا اندر سے بہت قلق ہوئی، ارے اس نے کہاں دیکھ لیا مجھے کہ میں نے بیر کھایا، اس نے دیکھا کیسے کہ میں نے بیر کھایا ہے، یہ میرے عمل کی جان کیسے گئی؟ میں ایک راجا آدمی، نفیس الطبع آدمی، اور پاخانے کے اندر سے بیت الخلا کے اندر سے بیر اٹھا کر کھا لیا، یہ تو میری بڑی بے عزتی کی بات ہو گئی۔ اس نے دیکھ کہاں سے لیا؟ تو کہہ رہی ہے راجا جی میں کہہ دوں گی، راجا جی میں کہہ دوں گی۔ تو اس نے 100 کا نوٹ نکال کر کے دینا شروع کیا تاکہ یہ نالائق چپ ہو جائے۔ جب اس نے 100 کا نوٹ دینا شروع کیا تو اس کو اور جوش آیا، تو اس نے انگلی کا اشارہ کر کے کہنا شروع کیا راجا جی میں کہہ دوں گی، راجا جی میں کہہ دوں گی۔ تو اس کو بڑا غصہ آیا کہ 100 کے نوٹ پر نہیں مانتی، تو 500 کا نوٹ دیا، اور 500 کے نوٹ پر بھی خاموش نہیں ہو رہی ہے۔ تو راجا خود کہتا ہے کیا کہہ دے گی، یہی نہ کہہ دے گی کہ میں نے بیت الخلا سے بیر کھایا ہے، اور کیا کہے گی؟ یہی نہ کہو گی کہ بیر کھایا ہے بیت الخلا سے۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان بچوں نے جو قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ جس دن قیامت کے دن لوگوں کو، مجرموں کو اللہ کے دربار میں جمع کیا جائے گا، جرموں کے اعتبار سے ان کی تقسیم کر دی جائے گی، ان کا جرم واضح ہو جائے گا، ان کی غلطی واضح ہو جائے گی، ان کے تمام جرائم ان کے سامنے ہوں گے، تمام جرم ان کے سامنے ہوں گے۔ ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، زبان پر تالے پڑ جائیں گے، جیسا کہ سورہ یاسین شریف کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ آج ہم ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں گے، آج ہمارے سامنے ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پیر بولیں گے، اور ان کے جسم کے تمام اعضاء بولیں گے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کی اس سورت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم یحشر اعداء اللہ یوم القیامہ الی النار یوم القیامہ فهم یوزعون، کہ مجرموں کو جب جمع کیا جائے گا تو جرموں کے اعتبار سے ان کی تقسیم کر دی جائے گی۔ اور آگے کہا کہ ان کے اعضاء اللہ کے سامنے بولیں گے، یہ مخاطب ہو کر کے کہے گا وقالوا لجلودہم، یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تمہیں کیا ہو گیا، اے کھال تم کیوں بول رہی ہو، اے جسم کے
لہذا تم کیوں بول رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وهو خلقکم اول مرہ والیہ ترجعون. مجھے تو آج اللہ رب العزت نے بولنے پر مجبور کیا ہے، میں کیوں نہ بولوں؟ اللہ نے مجھے بولنے پر مجبور کیا. مولانا روم فرماتے ہیں گندم از گندم بروید جا سجا از مکافات عمل غافل مشو. جو بوگے وہی کاٹو گے، گندم بوگے تو گندم کاٹو گے، جو بوگے تو جو کاٹو گے. اس لیے اے بندو تم اپنے عمل سے غافل مت ہو جاؤ. تمہارے کرتوت کا بدلہ تم کو ملنے والا ہے، تمہارے کرتوت کی پاداش تمہارے سامنے آنے والی ہے. غافل مت ہو. ان بچوں نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کیا. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بچے خود بھی قرآن پر عمل کریں، اور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم قرآن کے احکام پر عمل کر کے پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی کا ماحول قائم کریں گے، پوری دنیا کو جنت کا راستہ دکھائیں گے، پوری دنیا کو امن اور شانتی کا راستہ دکھائیں گے. یہ قرآن کا پیغام ہے. قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ تم امن اور شانتی کا ماحول قائم کرو، تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارنا سیکھو. یہ قرآن کہتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے مقرر بے مثال تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کے کلام سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں. اس لیے میں اپنی ان چند باتوں پر معذرت کرتے ہوئے آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا. میں تو آپ ہی کی سرزمین کے قریب کا رہنے والا ہوں. ہماری اور آپ کی ملاقات تو بہت جلد ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے مہمان معظم جو بڑے دور سے تشریف لائے ہیں ان سے ملاقات بہت کم ہوگی. اس لیے میں ان گزارشات پر باتوں کو ختم کروں گا کہ آپ نے اپنی بے مثال قربانیوں سے اس مدرسے کو آگے بڑھایا تاکہ قرآن ہماری زندگی میں آ جائے، تو قرآن کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے. میں اپنے نوجوانوں سے تھوڑا سا عہد کرانا چاہتا ہوں. نوجوانوں جنہوں نے سنت کے خلاف لباس پہنا ہے، آپ یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق لباس اختیار کریں گے. کہو انشاءاللہ، اور کہو کہ اللہ کے رسول کو جو چہرہ پسند ہے انشاءاللہ ہم اس چہرے کے مطابق اپنی زندگی کو اور اپنے چہرے کو بنائیں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ انگریزوں کی تہذیب کو چھوڑیں گے، مغرب کی تہذیب کو ہم لات ماریں گے. انشاءاللہ کہو. میرے بھائیوں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دو، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے بس اپنی بات کو بند کر دیتا ہوں. انشاءاللہ پھر کبھی کی ملاقات میں سناؤں گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس چھوٹا سے بھی چھوٹا سنا دو جب آپ نے کہہ دیا سنا. ایک شوہر تھا، وہ بڑا عقل مند تھا، اس کی بیوی بڑی جاہل تھی، بڑی نالائق تھی، بڑی ناقص العقل تھی. وہ شوہر بڑا مزاحیہ بھی تھا، وہ اپنی بیوی کی نقص عقل پر صبر بھی کرتا تھا. وہ جب سفر سے پردیس سے لوٹ کر کے آیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو میں اپنی داستان سناتا ہوں، تم بھی اپنی داستان سنانا. کہا کہ سناؤ. کہا کہ سناؤ. اس نے اپنی داستان سنانا شروع کیا کہ راستے میں بہت سے بندر نظر آئے. میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے بندر ایک خرید لوں، لیکن کیا کروں، جتنے کا میرا گاڑی کا ٹکٹ تھا اتنے ہی کا بندر بھی تھا. تو بیوی نے کہا ارے میرے لیے تو آپ ہی بندر ہیں، تو بندر لانے کی ضرورت کیا ہے. ارے سمجھا کہ نہیں آپ نے؟ کہا میرے لیے تو آپ ہی بندر ہیں تو بندر لانے کی ضرورت کیا ہے. مطلب کیا ہے اس واقعے سے ہمیں نتیجہ کیا نکالنا ہے؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ مدرسہ جو قائم ہوا ہے صرف اس لیے نہیں کہ باندو چترو اور وجے نگر کے بچوں کو پڑھا دو اور بچیوں کو پڑھا دو. آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو بھی دین کی تعلیم دو. آج جو آوازیں اٹھتی ہیں تین طلاق کی اور فلاں قانون کی اور فلاں قانون کی، یہ ہماری عورتوں کی نااہلی کا نتیجہ ہے، عورتوں کی حماقت کا نتیجہ ہے. ہماری مائیں اور بہنیں اگر قرآن سے جڑ جائیں گی، دین کی تعلیم سے وابستہ ہو جائیں گے، تو یہ واحد تباہی کے اعتراضات نہیں ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.